السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا۔ اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنا تھی۔ میں نے اسے کہا 1 سال کی بچی دے دو۔ اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، یہ جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجیے۔ میں نے کہا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمائی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے نہ ہی سواری کے قابل ہے۔ میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، لے لیجیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اسے آپ لے لیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا
اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ محترم سامعین، تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے، یعنی جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں وہ لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی یعنی اپنا ٹھکانے پر نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے، یعنی جہاں جانوروں کو رکھا جاتا ہے تحصیلدار کو چاہیے وہاں جائے اور وصول کر لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ دیا، یعنی ان کو وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے۔ ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی جانوروں میں بوڑھا یا عیبدار یا نر نہ لیا جائے۔ اگر زکوٰۃ لینے والا پسند کرتا ہے ان کو، بوڑھے جانور کو یا عیبدار جانور کو یا نر جانور کو، تو وہ لے سکتا ہے، لیکن دینے والے کی طرف سے اس طرح کی جانوریں نہیں دینا چاہیے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ محترم سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا، زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرو، یعنی بچو، دور رہو۔ یعنی زکوٰۃ دینے والے لوگوں کے پاس جو جانور ہوتے ہیں ان میں عمدہ بھی ہوتے ہیں یا اوسط بھی ہوتے ہیں یا خراب بھی ہوتے ہیں، تو لینے والا، زکوٰۃ لینے والا عمدہ مال لینے سے بچنا چاہیے، یعنی اوسط مال لینا چاہیے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع ہے، یعنی جانوروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دے، یہ ادھر بھیج دے ادھر بھیج دے، یعنی کم بتائے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہوں تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا، زکوٰۃ کے ڈر سے جدا مال کو ایک جا اور ایک جا مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے جدا کرنا منع ہے، یعنی جو جانور ایک جگہ پر ہیں ان کو زکوٰۃ کی ڈر سے حصوں میں نہیں بانٹنا چاہیے، اور جو بالکل الگ ہیں زکوٰۃ کے ڈر سے ان کو ایک جگہ نہیں کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں
وضاحت کی بات یہ ہے کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف 1 بکری ادا کرنی پڑے۔ مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک بکری دینی پڑے گی۔ ایسی سب صورتیں منع ہیں۔ محترم سامعین، زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ مثلا اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ لینے والا 80 بکریوں کو 40 کے 2 حصے شمار کر کے 2 بکریاں نہیں لینا چاہیے۔ محترم سامعین، مشترکہ کاروبار میں حصے داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی کاروبار میں جو حصہ ہے اپنے اپنے حصے کی نسبت زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ تھا، جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی مثلا ایک کاروبار میں 2 آدمی برابر کے سرمایے سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف رقم ادا کریں۔ کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کریں تو حصے داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کوئی چاہے سال پورا ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے سال پورا ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانی بھی جائز ہے۔ یعنی زکوٰۃ جس جگہ وصول کرتے ہیں، جس شہر میں وصول کرتے ہیں، اسی شہر میں اس کو، یعنی اسی شہر کے غریب و مساکین میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر حالات کے لحاظ سے وہاں اتنی ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ ضرورت ہے تو ایسے وقت میں دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کیا گیا۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا، مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کرتے تھے۔
اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، یعنی زکوٰۃ وصول کر کے تقسیم کرنے کا علاقہ تحصیلدار کا احاطے اقتدار یعنی تحصیل ہے، یعنی اس کی مرضی پر ہے۔ تحصیلدار جہاں مناسب سمجھتا ہے وہاں اس کو تقسیم کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی، فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ محترم سامعین سنیے، سوسائٹی والے، ویلفیئر سوسائٹی والے، سینٹرز والے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس اہم چیز کو غور سے سنیں۔ زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا، اے ابو ولید، مال زکوٰۃ کے بارے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بل ملا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پر چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی آؤ یا بکری اٹھا رکھی ہو جو میاں میاں کر رہی ہو اور مجھے سفارش کے لیے کہو۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ اسے طبرانی نے روایت۔ محترم سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جاؤ فلاں قبیلے کے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبکدوش کر دیا۔ اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا۔ محترم سامعین دیکھیے، امانت داری کتنی اہم چیز ہے اور کتنی وزن چیز ہے، کتنی مشکل چیز ہے، اور لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے بہت ہی آسان چیز ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے، تحفہ نہیں لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے،
ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص ابن لطبیہ نامی اس کو جو ہے عامل مقرر کیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اور ابن ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور واپس آ کر کہتا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا۔ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ محترم سامعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پر تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو وہ بلبلاتا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکارتی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ محترم سامعین، اس لیے ہم میں سے جو بھی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ذمہ داری لیتے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، ایسے تمام ذمہ داروں کے لیے اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور زکوٰۃ دینے والے لینے والے سب سے پہلے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں اور اخلاص کے ساتھ دیں، اخلاص کے ساتھ لیں اور پھر اس کو اخلاص کے ساتھ غریب و مساکین میں تقسیم کریں۔ یعنی سب سے پہلی چیز جہاں وصول کیا جاتا ہے اسی مقام میں جو غربا ہوتے ہیں ان پر تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر وہاں ضرورت نہ ہو تو دوسری جگہ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہے ان تمام کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے جو بھی زکوٰۃ کی ذمہ داری لیتا ہے اس کو پوری اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔